بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں محمد زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سفلی جادو کال علم کے زور پر اور جو ہے وہ تعویذات کے زور پر اور ناپاک شیطانی طاقتوں کے زور پر اور جو ہے وہ اس طرح کے طاقتوں کے زور پہ، اس طرح کے چیزوں کے جو موکلات ہیں ان کے زور پر کس طرح سے رشتے ہوتے ہیں، کس طرح معصوم بچیوں کو جو ہے وہ کنونس کیا جاتا ہے، خدا نخواستہ بعض دفعہ جو ہے وہ ناجائز استعمال کرنے کے لیے، ناجائز ریلیشن کے لیے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس طریقے سے شادیاں بھی ہوتی ہیں ناجائز اور گندے عملیات کا، سفلی عملیات کا استعمال کر کے، اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہماری معصوم، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ ان کی زد میں آتی ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اپنی ان بچیوں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو کچھ چیزوں کی بیسک احتیاط بتا سکوں، ان کو کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے ان کی رہنمائی کر سکوں، ان کو گائیڈ کر سکوں کہ وہ کچھ چیزوں کی اگر احتیاط کر لیں تو وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ سکتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور جب آپ کی نیت ہوگی کسی اس طرح کی شیطانی چال سے، کسی نیگیٹیوٹی سے بچنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور جو ہے وہ بہتری کا راستہ بھی کھولتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رہنمائی، کوئی نہ کوئی مدد مل جاتی ہے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کی احتیاط بتانا چاہتا ہوں۔ 99% بچیوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، رشتوں میں رکاوٹ ہونا، اور جو ہے وہ اور مختلف قسم کی بیماریاں، بعض دفعہ کچھ پیچیدہ امراض بھی ہوتے ہیں، اور بالوں کا گرنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا اپنا بھی جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہے، کچھ آپ کا اپنا بھی قصور ہے، کچھ آپ کی اپنی مسٹیکس ہیں۔ تو میں بیسکلی ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ دین اسلام کی ایک ایک چیز میں، ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لاتعداد حکمتیں جو ہے وہ پوشید ہیں۔ حجاب کا، پردے کا حکم اسی لیے ہے جہاں پہ آپ ظاہری طور پہ بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری مشکلات سے بچ سکتی ہیں، اس طرح کے جو پوشیدہ، جو خفیہ جو عوامل ہوتے ہیں، جو خفیہ فتنے ہیں جن کو آپ ظاہری آنکھ سے یا بر وقت نہیں دیکھ سکتے، پرکھ سکتے، تو ان سے بچانے کا بھی ایک مقصد ہے حجاب میں۔ ہماری بہت ساری بچیاں جو بے حجاب رہتی ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو جادو آپ کی تصویر کے اوپر کیا جاتا ہے، وہ چاہے کوئی آپ کو زبردستی رشتے کے لیے کنونس کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر بہن بیٹی کو اللہ محفوظ فرمائے، آپ کو غلط استعمال کرنے کے لیے، کسی ناجائز ریلیشن کے لیے کنونس کرنے کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں، ان میں موجودہ وقت میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے آپ کی تصویر کا۔ جب آپ خود اس چیز کا موقع پرووائڈ کریں گی بے حجاب رہ کے، فیس بک کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی تصویریں دے کے اور بار بار پکچر اپ ڈیٹ کر کے، تو اس طرح کے جو شیطانی عملیات کرنے والے ہیں ان کو وہ چیز خاطر خواہ فائدہ دیتی ہے، اور بہت ساری بچیاں اس کی زد میں آتی ہیں۔ دوسری چیز، الحمدللہ روحانی عامل ہوں، پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں کے دکھ درد سن کے پتہ چلتا ہے،
اور وہی تجربات وہی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج کے اس وقت میں چاکلیٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا بہت سارے عملیات ہو رہے ہیں، چاکلیٹ کا استعمال بہت حد تک کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا کسی غیر محرم سے جس کے ساتھ آپ کا کوئی نئی رشتہ اور نہیں بنتا آپ کا، جس کے ساتھ کلوز ہونا، ضرورت سے زیادہ فرینک ہونا، اس سے کوئی بھی میٹھی چیز اور خاص طور پہ چاکلیٹ لے کر نہ کھائیں۔ چاکلیٹ، خاص طور پہ چاکلیٹ جب بھی کھائیں وہ کوشش کریں اپنی پاکٹ منی سے، اپنے پیسے سے کھائیں، کبھی بھی اس طرح کسی سے لے کر نہ کھائیں۔ میٹھی چیزوں کے اوپر جو خوب کے عملیات ہیں، وہ چاہے نورانی ہیں، وہ چاہے سفلی ہیں، وہ بہت بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ شدید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز کہ آپ کے جو بچیاں اکثر جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے باہر نکلتی ہیں، موو کرتی ہیں، ننگے سر رہتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بالوں کے اوپر ہونے والا جادو خدا نہ خواستہ آپ کے رشتے میں کمپلیکیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے بالوں کا استعمال کر کے آپ کو کسی ناجائز مقصد کے لیے اپنی طرف مائل کر سکتا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ بالوں کے اوپر ہونے والا جادو خدا نہ خواستہ آپ کی بے اولادی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بالوں کے اوپر ہونے والا جادو خدا نہ خواستہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کوئی بھی جو آپ کے ذاتی استعمال کی چیز ہے، جو چیز آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، آپ کی جولری، آپ کے رنگ، آپ کے ایئر رنگز، آپ کا لوکٹ، آپ کی چین، آپ کے کپڑے، یہ چیزیں احتیاط سے اور حفاظت سے رکھنی چاہیے۔ ان چیزوں کو کبھی بھی لاپرواہی سے مت رکھیں اور بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی مانگنے پر اٹھا کے اس کو نہ دیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ خاص طور پہ وہ بچیاں جن کے رشتے طے پا چکے ہوتے ہیں، شادی قریب ہے، یا پھر یہ بات منظر عام پہ آ گئی ہے کہ بچی کا رشتہ طے پا گیا، وہ اپنی چیزیں بغیر سوچے سمجھے اس طرح کسی کو مانگنے پہ ہرگز نہ دیں۔ اپنی مہندی، اپنی چوڑیاں، اپنے کپڑے، یہ چیزیں کبھی بھی اس طرح سے نہ دیں کسی کو۔ اور بال اگر آپ کے اترتے ہیں تو آپ اپنی ایک روٹین بنا لیں، ویکلی روٹین بنا لیں یا منتھلی روٹین بنا لیں کہ جو بال اترتے ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور اپنے ناخن ہاتھوں کے اور پاؤں کے جو آپ ریموو کرتے ہیں، ان کو ریموو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھنی شروع کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے پڑھتے ان بالوں کو اور ناخنوں کو اکٹھا کر کے جلا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی نیگیٹو اثرات پہلے آ بھی چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، اور آنے والے وقت میں بھی جب آپ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر دو گے تو اس کا لے کے کوئی ناجائز استعمال نہیں کر سکے گا، اور اس راکھ کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے، یا ایسے طریقے سے ضائع کیا جائے کہ وہ اس کی جو ہے وہ نشاندہی نہ ہو۔ اسی طرح سے جو مخصوص ایام میں بچیوں کے استعمال ہونے والی جو چیزیں، جو ویسٹ ہیں، جو ضائع کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی بغیر سوچے سمجھے کوڑے میں نہ پھینکا کریں۔ بہترین حال یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اگر دفن نہیں کیا جاتا تو اس کو جلا کے اور بڑی رازداری سے اس کی راکھ جو ہے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ ان چیزوں کی احتیاط سے آپ جو ہے وہ ایسے
شیاطین سے اور ایسے عملیات کرنے والے سے بچ سکتی ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت ساری بہن بیٹیاں سوال یہ کرتی ہیں کہ جی شادی تو کوئی برائی نہیں ہے، تو شادی کے لیے اگر کوئی کالا کرے، جو مرضی کرے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اس پہ اعتراض یہ ہے کہ جو کالے علم سے، جو سفلی عملیات سے، گندے عملیات سے، ناپاک عملیات سے اور اس طرح کے ٹونوں ٹوٹکوں سے قائم ہونے والے رشتے ہوتے ہیں، وہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ عارضی ہوتے ہیں، ان میں پختگی نہیں ہوتی، ان میں پاکیزگی نہیں ہوتی، ان میں آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں بعض دفعہ اس کا بھی ان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کسی کو بے ہوش کر کے اپنی مرضی کے کسی ڈاکومنٹ پہ، کسی چیک کے اوپر اس کے سائن کروا لیے جائیں، اس سے جو ہے وہ کوئی تھم لگوا لیا جائے، اور جب اس کو ہوش آئے گی تو اس وقت جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ جب آپ کی آنکھوں کے اوپر سے وہ پٹی کھلے گی، جب آپ اس چیز کے اثر سے باہر آؤ گے، تو پھر آپ کے لیے زندگی کو آگے لے کے چلنا ایسے شخص کے ساتھ مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کے عملیات کے زور پہ جس کو جو ہے وہ ایگری کیا جاتا ہے، جس کو منایا جاتا ہے، جس کو مائل کیا جاتا ہے، جس کو کنونس کیا جاتا ہے، اس کے یا دل و دماغ کو قابو کیا جاتا ہے عارضی طور پہ، اس طرح کی کچھ بندشیں لگا کے، کچھ حصار قائم کر کے، یا اس کی زبان بند کی جاتی ہے، یا اس کی کچھ مخصوص حص کو کسی ایک بندے کے حوالے سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی انسان نشے میں ہوتا ہے، اور جب وہ نشہ اترے گا، جب اس چیز کا اثر ختم ہوگا، تو پھر اگلی لائف آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ آپ کا اس شخص کے ساتھ رہنا، اور پھر اگر آپ صاحب اولاد ہو چکے ہو تو پھر آپ نہ ادھر کے رہتے ہو نہ آپ ادھر کے رہتے ہو۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رشتوں کو بنانے کے لیے وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کلام برحق میں سے کوئی اس میں پاک یا کوئی آیت یا کوئی صورت پڑھ کے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور اگر آپ کے حق میں وہ رشتہ ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ اور اگر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اس طرح کے عملیات اور اس حد تک چلے جانا کہ تعویذات آپ دفن کرتے ہیں، کسی کو آپ کوئی ناپاکی والی کوئی چیز کھلاتے ہیں، اور جو اس کے طریقہ کار ہیں میں ان کی وضاحت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت ساری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، سن رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کو زبان پہ لانا بھی غیر مناسب لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسی طرح کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اور جو احتیاط آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ زیر غور رکھیں، اور ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے ضرور بچیں۔ اور ایک میسیج جو میں ہمیشہ دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ان معصوم بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھ آ جائے، جو بندہ وہ چاہے کتنا بھی اچھے سٹیٹس کا مالک ہے، جتنا مرضی وہ دولت مند ہے، جتنی مرضی وہ قسمیں کھا رہے ہیں محبت کے، جتنی مرضی وہ دعوے کر رہے ہیں، جس حد تک جا کے بھی وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے، وہ بغیر نکاح کے، بغیر ایک جائز رشتے کے، اگر آپ کے ساتھ کوئی فزیکل اٹیچمنٹ، کوئی فزیکل ریلیشن کرنا چاہتا ہے، یا آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات چیت بھی کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ ایسے انسان کے دھوکے میں آنے کے، ایسے انسان کے چکر میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن کوئی بڑا دھوکہ کھانے سے بہتر ہے کہ جس وقت اس کی نیت آپ کے سامنے آئے اسی وقت اس سے کنارہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔